نیند انسانی زندگی کا ایک لازمی پہلو ہے، جسم اور دماغ کے مناسب کام کے لیے ضروری ہے۔ تاہم بہت سے لوگ بے خوابی، نیند کی خرابی کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سو جانا دونوں مشکل ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی کسی شخص کے معیار زندگی پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے، اس کے مزاج، پیداوری اور مجموعی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ بے خوابی ایک نیند کی خرابی ہے جس کی خصوصیت نیند آنے، سونے دونوں میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے جو ہر عمر اور جنس کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اندرا کو شدید دائمی درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔ شدید بے خوابی چند راتوں سے چند ہفتوں تک رہتی ہے، جبکہ دائمی بے خوابی ایک ماہ اس سے زیادہ رہتی ہے۔ دائمی بے خوابی کا علاج کرنا خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اکثر نفسیاتی اور جسمانی دونوں عوامل شامل ہوتے ہیں۔ بے خوابی نیند کا ایک عام عارضہ ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق عالمی آبادی کا تقریباً 27 اندرا کی علامات کا تجربہ کرتا ہے۔ اندرا کا پھیلاؤ ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، کچھ ممالک دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شرح کی اطلاع دیتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے خواتین میں بے خوابی زیادہ عام ہے۔ خواتین کو ماہواری، حمل اور رجونورتی کے دوران ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے بے خوابی کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ نیند کے نمونوں میں تبدیلی اور عمر بڑھنے کے ساتھ ہونے والے دیگر صحت کے مسائل کی وجہ سے بوڑھے بالغوں کو بھی بے خوابی ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بے خوابی مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بشمول ایک تناؤ اور اضطراب، زندگی کے دباؤ والے واقعات جیسے ملازمت میں کمی، طلاق، کسی عزیز کی موت بے خوابی کا سبب بن سکتی ہے۔ اضطراب کی خرابی جیسے اضطراب کی خرابی اور پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر بے خوابی میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ طبی حالات، کچھ طبی حالات بے خوابی کا سبب بن سکتے ہیں، بشمول دائمی درد، سانس کے مسائل اور معدے کی خرابی۔ بے خوابی نیند کی دیگر خرابیوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیند شواسرودے اور بے چین ٹانگ سنڈروم۔ دوائیں، کچھ دوائیں نیند میں مداخلت کر سکتی ہیں اور بے خوابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثالوں میں اینٹی ڈپریسنٹس، محرکات اور کورٹیکوسٹرائڈز شامل ہیں۔ طرز زندگی کے عوامل، نیند کی ناقص عادات بے خوابی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیند کے بے قاعدہ نظام الاوقات، کیفین اور الکحل کا استعمال اور ورزش کی کمی شامل ہیں۔ ماحولیاتی عوامل جیسے شور اور روشنی کی آلودگی نیند میں بھی مداخلت کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی عوامل جیسے افسردگی اور دوبروی خرابی کی شکایت بے خوابی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ بے خوابی بعض نفسیاتی عوارض کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جیسے شیزوفرینیا۔ اندرا کسی فرد کی صحت پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ بے خوابی کے سب سے فوری اثرات میں سے ایک تھکاوٹ اور دن کی نیند ہے، جو کام اور ڈرائیونگ جیسی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکتی ہے۔ بے خوابی علمی فعل کو بھی متاثر کر سکتی ہے، بشمول میموری، توجہ اور فیصلہ سازی، جس کا ملازمت کی کارکردگی اور ذاتی تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ دائمی بے خوابی حادثات اور چوٹوں کے خطرے کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ ان فوری اثرات کے علاوہ بے خوابی کے طویل مدتی صحت کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ دائمی بے خوابی کو کئی صحت کے حالات پیدا ہونے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑا گیا ہے، بشمول قلبی بیماری، ذیابیطس اور ڈپریشن۔ بے خوابی موٹاپے کے بڑھتے ہوئے خطرے اور مدافعتی افعال کی خرابی سے بھی منسلک ہے۔ مزید برآں، دائمی بے خوابی کمزور مدافعتی نظام کا باعث بن سکتی ہے، جس سے افراد انفیکشن اور بیماریوں کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی ذہنی صحت کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ نیند کی کمی اضطراب اور افسردگی کی علامات کو بڑھا سکتی ہے، اور دائمی بے خوابی کو ذہنی صحت کی خرابی پیدا ہونے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑا گیا ہے۔ بے خوابی جذبات کو منظم کرنے کی صلاحیت میں بھی مداخلت کر سکتی ہے، جس سے موڈ میں تبدیلی اور چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ کچھ معاملات میں بے خوابی مادہ کے استعمال کی خرابیوں کی نشوونما کا باعث بھی بن سکتی ہے،
کیونکہ افراد خود ادویات کے طریقے کے طور پر شراب اور منشیات کا رخ کر سکتے ہیں تاکہ انہیں نیند آنے میں مدد ملے۔ بے خوابی پر قابو پانا ایک مشکل عمل ہو سکتا ہے، لیکن صحیح حکمت عملی اور مدد سے یہ ممکن ہے۔ اندرا پر قابو پانے کے 10 طریقے یہ ہیں۔ ایک علمی سلوک تھراپی ایک قسم کی تھراپی ہے جو افراد کو منفی خیالات اور طرز عمل کی شناخت اور تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے جو اندرا میں معاون ہے۔ یہ بے خوابی کے علاج میں انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ معاملات میں دوائیوں کی طرح مؤثر ہے۔ ایک تربیت یافتہ معالج افراد کے ساتھ مل کر نیند میں مدد کے لیے ذاتی منصوبہ تیار کر سکتا ہے۔ 2 نیند کا معمول قائم کرے۔ مستقل نیند کا معمول بنانے سے جسم کو یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ سونے کا وقت کب ہے۔ اس میں سونے کے وقت اور جاگنے کا باقاعدہ وقت طے کرنا، دن کے وقت جھپکی سے گریز کرنا، اور سونے سے پہلے ٹی وی دیکھنا، الیکٹرانک آلات استعمال کرنا جیسی حوصلہ افزا سرگرمیوں سے گریز کرنا شامل ہے۔ 3 آرام کی تکنیک پر عمل کریں۔ آرام کی تکنیک جیسے گہری سانس لینے، مراقبہ اور ترقی پسند پٹھوں میں نرمی، تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے اور نیند کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ جسم کو نیند کے لام پریپیئر تیار کرنے میں مدد کے لام دیز ان تکنیکوں پر دن بھر سونے سے پہلے عمل کیا جا سکتا ہے۔ 4 نیند کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ نیند کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے سے نیند کو بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس میں سونے کے کمرے کو ٹھنڈا، تاریک اور پرسکون رکھنا اور آرام دہ توشک اور تکیے رکھنا شامل ہے۔ افراد کو سونے کے کمرے کو نیند کے علاوہ دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، جیسے ٹی وی دیکھنا یا کام کرنا۔ 5 دوائیوں پر غور کریں۔ کچھ معاملات میں بے خوابی پر قابو پانے کے لیے دوائیں ضروری ہو سکتی ہیں۔ بے خوابی کے علاج کے لیے کئی دوائیں دستیاب ہیں، جن میں بینزودیازپائنز، نان بینزودیازپائن ہپنوٹکس، میلاٹونن اور اینٹی ڈپریسنٹس شامل ہیں۔ یہ دوائیں دماغ میں مخصوص رسپٹرز کو نشانہ بنا کر کام کرتی ہیں جو نیند کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ دوائیں بے خوابی کے شکار کچھ افراد کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اور اگر طویل عرصے تک استعمال کیا جائے تو یہ عادت بن سکتی ہے۔ ان ادویات کو احتیاط کے ساتھ اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی رہنمائی میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ 6 ورزش باقاعدگی سے ورزش تناؤ اور اضطراب کو کم کر کے اور نرمی کو فروغ دے کر نیند کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ تاہم سونے کے وقت بہت قریب ورزش کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے نیند میں مداخلت ہو سکتی ہے۔ 7 محرکات سے پرہیز کریں۔ محرکات جیسے کیفین اور نیکوٹین نیند میں مداخلت کر سکتے ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر سونے سے پہلے کے گھنٹوں میں۔ الکحل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیند کے نمونوں میں خلل ڈال سکتا ہے اور رات کے وقت جاگنے کا باعث بن سکتا ہے۔ 8 لائٹ تھراپی کا استعمال کریں۔ اندرا کے علاج میں لائٹ تھراپی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ روشنی تھراپی میں ہر دن ایک خاص وقت کے لیے روشن روشنی کی نمائش شامل ہوتی ہے، عام طور پر صبح کے وقت۔ 9 بنیادی طبی حالات کا پتہ لگائیں۔ اگر بے خوابی کسی بنیادی طبی حالت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے نیند کی شواسرودے یا بے چین ٹانگ سنڈروم، تو اس حالت کا علاج نیند کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس میں ادویات، طرز زندگی میں تبدیلیاں اور دیگر علاج شامل ہو سکتے ہیں۔ 10 مدد طلب کریں۔ بے خوابی ایک چیلنجنگ اور الگ تھلگ حالت ہو سکتی ہے، اور کنبہ، دوستوں اور سپورٹ گروپ سے مدد لینا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مدد کمیونٹی اور حوصلہ افزائی کا احساس فراہم کر سکتی ہے اور افراد کو بے خوابی کے ساتھ اپنی جدوجہد میں کم تنہا محسوس کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ بے خوابی ایک عام نیند کی خرابی ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے کسی شخص کی صحت پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے، اس کے مزاج، علمی فعل اور زندگی کے مجموعی معیار کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ بے خوابی مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بشمول تناؤ، طبی حالات، دوائیں، طرز زندگی کے عوامل اور نفسیاتی عوامل۔ تاہم افراد کو بے خوابی پر قابو پانے میں مدد کے لیے متعدد حکمت عملی دستیاب ہیں، جن میں علمی سلوک تھراپی، دوائی،
نرمی کی تکنیک، نیند کی حفظان صحت، ورزش، ہلکی تھراپی اور بنیادی طبی اور نفسیاتی حالات سے نمٹنے شامل ہیں۔ بے خوابی کے شکار افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد اور پیاروں سے انفرادی علاج کا منصوبہ تیار کریں۔ اگرچہ بے خوابی پر قابو پانے میں وقت اور صبر لگ سکتا ہے، بہتر نیند اور مجموعی صحت اور تندرستی کے فوائد کوشش کے قابل ہیں۔ مختلف حکمت عملیوں پر عمل درآمد اور مدد حاصل کرنے سے بے خوابی کے شکار افراد اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہتر معیار زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔